اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اس درود پاک سے ریلیٹڈ ایک مشاہدہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ایک بہن سعودی عرب سے لکھتی ہیں کہ آج سے 14-15 سال پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے گھر تبدیل کیا، اور جس بلڈنگ میں وہ کہتی ہیں کہ ہم شفٹ ہوئے، اس کا جو نچلا پورشن تھا اس میں ایک خاتون رہتی تھی جو کہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کی مرید تھی۔ کہتی ہیں کہ ان خاتون نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر درود پاک کی محفل کا اہتمام کیا، تو کہتی ہیں انہوں نے مجھے بھی بلایا۔ کہتی ہیں کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ اس محفل میں شرکت کے لیے چلی گئی۔ نعت خوانی کے بعد درود و سلام پڑھنے کا آغاز ہوا، تو بہت مزہ آیا ماشاءاللہ سے۔ محفل جو ہے بہت خوبصورت طریقے سے ہوئی، اور کہتی ہیں کہ محفل کے اختتام پہ ان خاتون نے مجھ سے درود پاک کے بارے میں سوال کیا، تو کہتی ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ میں اکیلے میں درود پاک نہیں پڑھا جاتا میرے سے نا۔ تو ایک اور خاتون کھڑی ہو گئی، ان کے ہاتھ میں کاپی پینسل تھی، اور انہوں نے سب خواتین سے پوچھنا شروع کر دیا کہ 12 ربیع الاول کی نسبت سے اپنا درود پاک جو ہے وہ کتنا پڑھا ہوا ہے وہ جمع کروا دیں۔ سب نے اپنی مصروفیات بتا کر پڑھا ہوا درود پاک جو ہے وہ جمع کروانا شروع کر دیا۔ تو کہتی ہیں کہ اس محفل سے پہلے کبھی بھی میں نے باقاعدگی سے جو ہے وہ درود پاک نہیں پڑھا تھا۔ کہتی ہیں لیکن مجھے اتنا یاد تھا کہ میں نے کچھ گن کر پڑھ کے رکھا ہوا تھا درود پاک نا، 4000 یا 6000 کی تعداد میں نا پڑھ کے رکھا ہوا تھا۔ تو کہتی ہیں کہ جب سب خواتین نے اپنا درود پاک جمع کروا دیا تو میری باری آئی، تو میرے دل میں خیال یہ آیا کہ یہ سب خواتین اپنے چھوٹے بچوں کی اور گھر کی ذمہ داریوں کے باوجود درود پاک پڑھ رہی ہیں، تعداد بتا رہی ہیں، جبکہ میرے بچے تو چھوٹے نہیں ہیں، بڑے ہیں، اسکول جاتے ہیں، خود تیار ہوتے ہیں، اور شوہر کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے، گھر میں کوئی اتنا کام کاج بھی نہیں ہوتا، اور میں زیادہ تر فارغ ہوتی ہوں۔ تو وہ خاتون جو سب کا درود پاک کاپی لکھ رہی تھیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج 10 تاریخ کی رات ہے، یعنی ربیع الاول کی نا 10 تاریخ ہے، اور 12 ربیع الاول کو علامہ طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ اس جمع شدہ درود پاک کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کریں گے۔ تو میں نے اسی لمحے سوچا کیوں نہ 12000 درود پاک مکمل کر لوں، بس میں نے فوراً ہی 12000 مرتبہ درود پاک کی تعداد لکھوا دی۔ سب لوگ بہت خوش ہوئے کہ میں نے 12000 درود پاک پڑھا ہوا ہے اور درود شریف جمع کروایا ہے۔ میں نے درود پاک کی یہ تعداد جمع تو کروا دی، لیکن دل میں یہ پریشانی سی تھی کہ کہیں میں نے جھوٹ تو نہیں بول دیا۔ کہتی ہیں کہ میں خاموش رہی اور کسی سے کچھ نہ کہا۔ محفل سے گھر آ گئے۔ کہتی ہیں کہ رات کے 12 بجے یا 1 بجے کا وقت تھا، تو میں نے وضو کر کے نوافل پڑھے اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، یہ درود پاک انہوں نے ورد کیا۔ تو کہتی ہیں کہ زیادہ درود پاک تو مجھے یاد نہیں تھے، اتنا ضرور معلوم تھا کہ درود ابراہیمی جو ہے وہ سب سے افضل درود پاک ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی تھا کہ یہ ایک طویل درود پاک ہے اور وقت جو ہے وہ کم ہے، یعنی 10 سے 12 ربیع الاول تک جو ہے وہ ٹائم کم ہے اور تعداد زیادہ ہے۔ تو کہتی ہیں کہ لہٰذا میں نے درود قرب مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتی ہیں کہ میرے شوہر بھی اسی کمرے میں سو رہے تھے، تو میں نے مطلوبہ ہدف پورا کرنا شروع کر دیا۔ کہتی ہیں کہ مجھے 12000 کی تعداد مکمل کرنی تھی، اور 4 یا 6000 میں نے پہلے پڑھا ہوا تھا، مکمل کرنا تھا، اب اس میں سے مزید میں نے جو ہے 6 سے 8000 درود پاک پڑھنا تھا۔ تو کہتی ہیں کہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ کہیں رہ نہ جائے درود پاک، وہ پڑھتی رہی۔ ساتھ میں یہ بھی بتاتی ہیں کہ سردیوں کی رات تھی، درود پاک پڑھنے میں مشغول تھی، کہ وہ کہتی ہیں کہ اچانک مجھے میرے بنا نیند کا غلبہ ہوا، آنکھیں باوجود کوشش کے خود بخود بند ہونے لگیں۔ میں نے درود پڑھنے کی پوری کوشش جاری رکھی۔ اسی غنودگی کے عالم میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کمرے میں بیڈ پر تشریف فرما ہیں،
اور مجھے مسکرا کر فرماتے ہیں پیچھے رہ جانے والوں کو بھی جنت کی بشارت دے دو۔ یہ سن کر میری غنودگی ختم ہو گئی۔ میرے کانوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک بار بار سنائی دے رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے رونے کی آواز سن کر میرے شوہر جاگ اٹھے اور مجھ سے پوچھنے لگے کیا ہوا ہے، سب خیریت تو ہے؟ اور آج تم مجھ سے پہلے کیوں اٹھ گئی؟ مجھ میں بولنے کی ہمت بالکل بھی نہیں تھی۔ کہتی ہیں کہ میری آنکھوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ موجود تھا اور کانوں میں دنیا کی خوبصورت آواز اور بشارت کے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی جنت کی بشارت دے دو۔ کہتی ہیں کہ بس میں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ پھر جب کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھے مزید تسلی دی اور ساتھ میں غنودگی کے عالم میں جو میں نے منظر دیکھا تھا وہ میں نے سارا اپنے شوہر کو بتایا، تو انہوں نے کہا یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، خوشخبری ہے یہ تو کہتی ہیں کہ بس اس رات سے میرے لیے درود پاک کا جو راستہ تھا وہ آسان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے درود پاک کے راستے پر قبول کر لیا، اور کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کر لی اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ تو معزز سامعین، ماشاءاللہ بے شک یہ ہے کہ درود ابراہیمی جو ہے بہت افضل درود پاک ہے، اور لیکن یہ ہے کہ اس درود پاک کو اگر ہم نے 1.25 لاکھ کی نیت کی ہے یا 1 کروڑ کی نیت کی ہے تو پھر اس جو درود ابراہیمی کو ہے وہ جو تعداد پڑھنے میں نہ مکمل کرنے میں ذرا ہو جاتا ہے، وقت زیادہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ بہتر یہ ہے کہ ہم 1.25 لاکھ کی نیت ہے اگر، تو ہم مختلف سیغے جو ہیں وہ تعداد میں ایک کاؤنٹ کر کے تقسیم کر لیں اور اتنی تعداد میں ہر درود پاک جو ہم ورد کر لیں، یہ بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ جو درود پاک ان خاتون نے پڑھا، یہ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس درود پاک کی بے شک بہت بہاریں ہیں، بہت اس کا جو ہے فیض ہے، اس سے ملتا ہے، اور مشکلات جو ہیں حل ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، کام بنتے ہیں اس درود پاک سے۔ تو ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی اور مشکل ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ تو اگر آپ میں سے بھی کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اولاد کا ہے، روزگار کا ہے، رشتے کا ہے، بندش کا ہے، کچھ بھی بیماری ہے یا کچھ بھی کوئی بھی معاملہ ہے یا کوئی حاجت ہے آپ چاہتے ہیں پوری ہو، تو آپ اس درود پاک کو درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، اس درود پاک کا ورد کرنا شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کا درود پاک ہے، اللہ پاک اس کی برکت سے آپ کے جو معاملات ہیں وہ حل کرنا شروع کر دیں گے، اور آپ کو جو ہے وہ ذہنی اور قلبی سکون بھی انشاءاللہ میسر آئے گا۔ تو بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو درود پاک کی برکت سے ہم سب کی اللہ پاک مشکلات کو حل کرے، آسانیاں پیدا فرمائے ہر کام میں، اور جس کی جو حاجت ہے، جو پریشانی ہے، وہ اللہ پاک پریشانی دور کرے، حاجت کو پورا کرے، اور اللہ پاک ہر انسان کی زندگی میں جو کمی ہے وہ اللہ پاک اس کمی کو پورا کرے درود پاک کی برکت سے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں، کامیابیاں، نعمتیں عطا فرمائے، اور آمین ثم آمین۔ اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، اور درود پاک کی دعوت کو عام کریں، اور تاکہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو اگر آپ کی کوشش سے کوئی دوسرا انسان درود پاک پڑھنا شروع کر دے گا تو اس کو تو جو ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کو ایک طرح سے مفت میں ملے گا۔ تو اس بات پہ ضرور غور کیجیے گا، دعا میں یاد رکھا کریں سب کو۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔